मुहर्रम का है इशारा शान रमज़ान, आका की मोहब्बत का नज़ारा शान रमज़ान, दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमज़ान, پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں۔ ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ریکگنائزڈ اور مستند علماء کرام کا پینل ARYQ ٹی وی پر موجود ہے، اور آج ہم طہارت اور اسلام کے موضوع پر بات کریں گے۔ جی ہاں، یہ ٹرانسپیرنٹ دین ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ ریلیجن ہے۔ دنیا کے کسی ادیان اور مذہب میں جا کر جب پرسنل لائف سے متعلق کوئی سوال پوچھا جائے تو بولتے ہیں یہ میٹر بھی پرسنل ہے، لائف بھی پرسنل ہے۔ اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، ایسے سوئیں ویسے سوئیں۔ اگر آپ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، پرسنل میٹر ہے، جیسے چاہیں نکل جائیں، عجلت میں نکلیں، سستی سے نکلیں، جیسے جیسے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ویسے آپ زندگی کو گزاریں۔ پرسنل میٹرز ہیں، جتنا بھی مذہب ہے وہ کتابوں میں ہے، کلیساؤں میں ہے، آپ کہہ لیجئے کہ وہ اس بتکدے میں ہے، لیکن پرسنل لائف میں اس کا کوئی تعلق۔ اسپریچول لائف الگ کر دیتے ہیں، وہ پرسنل الگ کر دیتے ہیں۔ یہ واحد دین ہے الحمدللہ جو اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، جو کمپلیٹ وے آف لائف ہمیں فراہم کرتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ پاؤں میں جوتا بھی پہننا ہے تو کیسے پہننا ہے، اس کی بھی تفصیلات ہیں کہ سونا ہے کیسے سونا ہے، ایون بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب ہمیں بتائے گئے۔ زندگی کا ہر لمحہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا۔ اتنا مطہر، شفاف اور پاک دین ہمارا ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں، مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں، جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ تشریف فرمائیں۔ آپ تینوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آغاز کرتا ہوں مصعب آپ سے۔ طہارت کی اہمیت جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بنیاد ظاہر یہی ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ طہارت طہر سے ہے، اور طہر کا معنی ہے پاکیزگی، صحیح، یعنی پاکیزگی، جسے ہم آج کے دور میں پیوریفائی بھی کہتے ہیں، پیوریفیکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح، اس کی یوں سمجھ لیں کہ جو بھی انسان ہے نا، اسے پاکیزگی کی ضرورت رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے پاکیزگی، کہ وہ پاکیزگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ دیکھیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مہینوں نہ نہائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہاتھ نہ دھوئیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کو تو فرق پڑتا ہے نا جی، لیکن عام طور پر جو صاحب ظرف آدمی ہے، صاحب عقل آدمی ہے، صاحب فراست ہے، انہیں ان چیزوں سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ بڑا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تو کم و بیش 1450 برس پہلے فرما چکے ہیں، قرآن فرما چکا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے یہاں سائنس کو اب کچھ عرصہ پہلے ہوش آیا ہے جی کہ جی ہر چیز ہائیجین ہونی چاہیے، پیوریفیکیشن ہونی چاہیے، اتنی صاف ہونی چاہیے۔ اب آ کر ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ نہیں جی، اب کھانے پینے کی چیزوں میں ہاتھ ایسے نہ ڈالے جائیں بلکہ گلوز پہنے جائیں، اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے تو یوں سمجھ دیں 1450 برس پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے پاکیزگی، خود پاک ہونا، ایک ہوتا ہے دوسروں کو بھی پاک کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ پانی ہے، آپ سو کر اٹھے ہیں، آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو اب وہ پانی مستعمل ہو چکا ہے، وہ خود پاک تو ہے لیکن مطہر کرنے والا نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج آ کر سائنس کو ہوش آئے کہ گلوز پہنے، کیونکہ اگر آپ ایسے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے یا کھانے میں تو یہ جراثیم جا سکتے ہیں، بیکٹیریاز جا سکتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ وہ پاکی حاصل کریں کہ خود بھی پاک ہوں، دوسروں کو بھی پاک کرتے چلے جائیں، یعنی اس پانی سے پاکی حاصل کریں جو طاہر بھی ہو، مطہر بھی ہو۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 222، فیہ رجال یحبون، بلکہ آیت نمبر 108 ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد قباء کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے
پاکیزہ رہتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والوں سے فرمایا کہ کیا بات ہے، تمہاری تعریف کی گئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں 222 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ صرف ظاہری پاکیزگی چاہتے ہیں، اندرون پر یعنی جو اندر ہے، انر ہے، اس پر غور نہیں کرتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف ظاہری پاکیزگی حاصل کرنے سے کام نہیں چلے گا، کچھ مواقع پر آپ کو اندرونی پاکیزگی بھی حاصل کرنی ہوگی۔ ظاہری پاکیزگی پانی سے حاصل ہوتی ہے، صاف پانی سے، اور اندرونی پاکیزگی توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آخری بات کہ یہاں بات میرے نبی علیہ السلام نے ختم فرما دی کہ الطہور شطر الایمان، کہ جو پاکیزگی حاصل کرنا ہے، صفائی ہے نا، یہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آدھا ایمان اگر اس سے حاصل ہوتا ہے اور انسان اس سے محروم رہے، کیا بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، بدقسمتی۔ اللہ نے اس کو شعور دیا، انسان بنایا، سمجھایا کہ مطہر رہنے۔ سوسائٹی میں بھی عزت ہے مفتی صاحب، گھر میں بھی عزت ہے، ہر جگہ اس کی عزت ہے جو صاف ستھرا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے یار بہت صاف ستھرا اجلا انسان ہے، اور وہ جو گندا رہتا ہے اس کی آپ کو پتہ ہے پھر کتنی عزت ہوتی ہے۔ مجھے آپ کی گفتگو سے نا کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک شعر یاد آیا کہ ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، اس گرد کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتے ہیں۔ انر جو آپ نے فرمایا، انٹرنل ٹرانسپیرنسی کے لیے اللہ میں توبہ عطا فرمائے۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ سیرت طیبہ کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ طہارت کی کیا اصول ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کیا شاندار موضوع ہے طہارت۔ آپ نے سیرت کا لفظ استعمال کیا، سیرت کا لفظ ہی مشعر ہے طہارت کی طرف۔ بے شک وہ ہستی کے جو سید و طاہرین ہیں، جو جتنے طاہر دنیا میں آئے اور جو آئیں گے وہ ان سب کے سردار ہیں، بلکہ وہ طہارت کے اصول سکھانے والے، وہ طہارت کے آداب سکھانے والے سید و طاہرین بھی ہیں، سید المتطہرین بھی ہیں، بہت زیادہ صفائی ستھرائی کا اہتمام فرمانے والے۔ کیا شان ہے آپ کی ہر ادا سے، آپ کے ہر انداز سے، آپ کی ہر بات سے طہارت اور نظافت ظاہر ہوتی ہے۔ نفاست، نزاکت، طہارت، یہ ساری اچھائیاں جو ہے، جو خوبیاں ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے بھی ظاہر ہوتی ہیں، آپ کی سیرت سے بھی ظاہر ہوتی ہیں، آپ کے مبارک کردار سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ہم آپ کے احکام کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت فرمائی، اپنے اہل بیت اطہار کی تربیت فرمائی، ہمارے لیے جو اصول مقرر کیے وہ سارے کے سارے اس بات پر دال ہیں کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے، صفائی کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ جگہ، ایک جگہ فرمایا الفطرۃ خمسن، فطرت جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں، تو 5 چیزیں جو گنوائیں تو فرمایا الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الآباد۔ ان 5 کے اندر جو ہے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ختنہ کرنا، منہ زیر ناف مونڈنا، منہ زیر بغل مونڈنا، اور اسی طرح مونچھیں پست کرنا، یہ جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اور ناخن تراشنا، یہ 5 چیزوں کے اندر دیکھیں اس سے بھی طہارت کا سبق مل رہا ہے۔ جن چیزوں کو خصال فطرت قرار دیا ہے، یعنی فطرت کے امور قرار دیا ہے کہ جو شروع سے لے کر آج تک فطرت کے مطابق ہیں، جہاں جہاں یہ چونکہ دین فطرت پر ہے، پیچھے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، دین اسلام شروع سے چلا آ رہا ہے، جتنا بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان سب نے ان امور فطرت کی تعلیم دی ہے۔ اچھا، شعور، عقل سب اس کی تائید میں کھڑے ہیں، سب اس کی تائید میں کھڑے ہیں، عقل اور نقل سے تائید ہو رہی ہے، اور یہ واقعی فطرت ہے۔ تو فطرت کے اندر دیکھیں طہارت شامل ہے، تو جو ذوق سلیم کا حامل ہوگا وہ طہارت اور نظافت کا اہتمام کرے گا۔ آپ دیکھیں بندہ جب سوتا ہے، حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک رکھو، اپنے جسموں کو صاف کرو، اللہ تمہیں پاک صاف کرے۔ آگے جو اس کی بشارت دی فرمایا کہ رات کو کوئی اگر سوئے اور سوئے طہارت کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں سوئے، تو اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے جو اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ یہ پاکی کی حالت میں سویا۔ جب بندہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا
کرتا ہے اللہ یہ پاکی کی حالت میں سویا ہے, تو اس کی بخشش فرما دے, تو اس کی مغفرت فرما دے. بال رکھنے کی تعلیم, بندے کو دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو اشارہ فرمایا دست مبارک سے کہ اپنے بال سنوارو, پراگندہ نہ رہو. پھر جب وہ سنوار کر آیا تو فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم پراگندہ پھرو. بال رکھے تو فرمایا جو بال رکھے جس کی زلفیں ہوں تو وہ ان کا اکرام کرے, یعنی ان کا خیال رکھے. سو کر اٹھے تو فرمایا اپنا ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 بار دھو لے. فلا یدری این باتت یدو, نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات کو کہاں کہاں جو تھا. تو اپنی صفائی کا, ستھرائی کا, نظافت کا اہتمام کرے. حدیث طیبہ بھری ہوئی ہیں, بلکہ دین متین کے جتنے احکام ہیں سب احکام کے اندر آپ کو طہارت کا سبق بنیادی طور پر نظر آتا ہے. عبادات دیکھیں کتنی عبادات ہیں جن کے لیے طہارت شرط ہے. بدن کی طہارت شرط ہے, جگہ کی طہارت شرط ہے, لباس کی طہارت شرط ہے. تو ہر طرح کی طہارت کا ہمیں حکم دیا گیا. کیا بات. ایک جگہ تو رسول اللہ ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بال سنوار کر آؤ, اور دوسری طرف بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں, واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. کیا بات ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کی اور اس خوشبو جانے جانا کی, جانے عالم مہک رہا ہے جس کی خوشبو سے. میں قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ کہ یہ جو اسلام کے بیان کردہ اصول طہارت ہے, کیا یہ انسانی سطح پر یا محض عقلی سطح پر ہمیں لگتا ہے کہ محض یہی سب نہیں ہے, بلکہ کیا ڈیوائن اصول نہیں ہیں یہ جو بیان کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم سب دین اسلام کو ماننے والے ہیں, اور یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کی تمام تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں طہارت اور صفائی کا حکم ملتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت انبیاء کے مقاصد کا ذکر کیا سورۃ البقرہ میں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مقصد یہ دیا, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ذمہ داری دی وَيُزَكِّيكُمْ کہ آپ نے انہیں پاک و صاف کرنا ہے. تو یہ تمام تعلیمات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. اللہ رب العزت صفائی کو پسند فرماتا ہے, ظاہری صفائی کو بھی, باطنی صفائی کو بھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے ظاہر کو بھی پاک و صاف کرنا ہے, باطن کو بھی کرنا ہے. اور یہ تمام امور اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے. کوئی بھی گندہ غلیظ شخص یا جو طہارت کو اختیار نہ کرتا ہو وہ کبھی بھی بارگاہ ایزدی میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات چاہے دنیا میں اور آخرت میں, اس کے حصول کا ذریعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں طہارت کے احکامات ملتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بارہا اس کی تاکید فرمائی ہے. یہ ماہ رمضان ہے, رمضان کا روزہ رکھنا, اس کے اندر عبادات کرنا, اور عبادات کے لیے بھی طہارت شرط ہے. جب تک کامل وضو نہ ہو, کوئی غسل سے نہ ہو, اس نے غسل نہ کیا ہو, تو وہ نماز کے قریب نہیں جا سکتا, اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. گویا عبادت کی شرائط میں سے طہارت کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو طہارت کی اس قدر اہمیت ہے. جب ہم دیگر مذاہب میں دیکھتے ہیں ہمیں طہارت کے حوالے سے اس انداز کی تعلیمات نہیں ملتی, بلکہ جب یورپ اور مغرب کی تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ گندہ رہنے کو پسند کیا کرتے تھے. یہ تو الحمدللہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہیں جنہوں نے لوگوں میں شعور پیدا کیا کہ طہارت اور صفائی کی کس قدر اہمیت ہے. اور گندگی کی وجہ سے انسان خود اور ماحول تعفن کا شکار ہوتا ہے. حالیہ کچھ سال پہلے کرونا وبائی دور کے اندر ہم نے دیکھا کس طریقے سے احتیاط کی جا رہی تھی, میل جول میں, ملاقات میں, اور تمام تر انداز سے کوششیں کی جا رہی تھیں. جب ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو, تو سیرت کے اندر وہ تمام احتیاطی تدابیر موجود تھی جس کو آج لوگ اختیار کر رہے ہیں. تو دین اسلام پر عمل کرنے میں عافیت ہے, اور اس کے اصولوں پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. آپ تینوں حضرات نے کمال کی گفتگو فرمائی. اور یہ دین متین جو ٹرانسپیرنٹ ہے, اجلا ہے, صاف شفاف شیشے جیسا دین ہے, دھلا ہوا دین جسے کہتے ہیں, اس میں کوئی میل نہیں ہے. لیکن اگر اس کا ماننے والا صفائی ستھرائی کا خیال نہ کرے, اہتمام نہ کرے, تو یہ بڑی ان میچ سچویشن ہے. ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا. بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں.
جی توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں. آپ کو ہمارا نغمہ کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ARYQ TV کے آفیشیل چینل YouTube پہ اپنے کامنٹس میں دعاؤں سے ہمیں نوازیے گا. بڑی محنت کی ہے ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب عامر فیاضی صاحب نے اس نغمے کی تیاری میں. اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے. اسی نغمے کے ساتھ خوش آمدید. اور طہارت کے موضوع پہ ہم کر رہے ہیں بات. مستند گلوبلی ریکگنائزڈ اسکالرز آف اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, مفتی حسن نوید نیازی صاحب, جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب. بہت خوبصورت کلام کیا طہارت سے متعلق. بریک سے قبل مفتی صاحب, وضو, طہارت, مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر میں نے آپ سے ایک سوال وضو پہ کیا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ سلمان بھائی یاد رکھنا کہ کوئی نہانے کے بعد خود کو اتنا فریش محسوس نہیں کرتا جتنا وضو کے بعد اللہ تعالیٰ اسے فریشنس عطا فرماتا ہے. تو وضو کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس کی جو برکتیں ہیں, اس کی جو رحمتیں ہیں, اس پر بات کی جائے. دیکھیں, اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں, شریعت مطہرہ میں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر غسل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, فرض ہے. فرض. اچھا, وہ خاص مواقع نہیں تو عام روٹین میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی مہینوں نہ ہے تو یہ تو پاکیزگی کے ان مخالف ہے نا, اگینسٹ ہے. بالکل صحیح. تو ہر صاحب فطرت میں نے کہا کہ وہ پاکیزگی چاہتا ہے, تو اسلام نے کم از کم جمعۃ المبارک کے دن اس یہ غسل کرنا سنت قرار دیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ کرام ہیں اس پر بڑی مواظبت فرماتے تھے, مداومت فرماتے تھے. اچھا, اسی طریقے سے عام مواقع میں یعنی آپ کی موومنٹ جو ہے وہ بالکل عام سی ہے, تو چلتے پھرتے تو آپ نہا نہیں سکتے. بالکل صحیح. اب دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اب ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان 5 ٹائم بھی غسل کرنے کا حکم دیتا, ہمیں کرنا پڑتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس نے عام مومنٹ میں ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمایا. تو اب نماز کا وقت آ جائے تو تمہیں وضو کرنا ہوگا. جو خاص آپ کے آرگنز ہیں, یعنی ہاتھ کونیوں سمیت, اسی طریقے سے چہرہ, پورا کا پورا چہرہ کلی کرنا سنت قرار دیا ہے. ناک میں پانی لے جانا سنت قرار دیا. کیوں کہ مٹی, گرد و غبار, ڈسٹنگ, یہ ہر کہیں جاتی ہے نا. تو اب ان مواقع پر کہ دن میں 5 مرتبہ آپ کو نماز پڑھنی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ظاہری اعضاء جو عام طور پر جن پر ڈسٹ آ جاتی ہے, کہیں گرد و غبار میں جائیں تو وہ آ جاتی ہے, میل کچیل آ جاتی ہے, تو ان کو خاص طریقے سے دھونے کا حکم دیا, پاک کرنے کا حکم دیا. اسی کا نام وضو ہے. اچھا, اب میں کہوں گا کہ یہ دور بایولوجیکل وار کا دور ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ چلے جائیں تو تھوڑا سا کووڈ-19 کی طرف آ جائیں تو کتنی پریکاشنز تھیں, کتنی تدابیر تھیں, یہ کر لو وہ کر لو. کیوں کہ اب سائنس کو احساس ہوا کہ ہم جو مارے پھر رہے ہیں نا, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم پاکیزگی سے دور تھے, لیکن پاکیزگی اختیار کرنا اب ان کو بھی سمجھ میں آیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ذرا سا کہیں پر چلے جائیں, نہیں جی گلوز پہن لیں, نہیں جی ماسک پہن لیں, اب ان کو خیال آ رہا ہے نا. لیکن اگر ہم پاکیزگی کا خیال رکھیں, وضو کا, طہارت کا, اسلام کی جو بتائے ہوئے اصول ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دن بھر میں آپ, جیسے ہمارے شہر میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی جگہ تعمیرات ہو رہی ہیں, کئی روڈ بن رہے ہیں. اگر آپ ادھر ادھر جاتے ہیں مٹی گرد و غبار چڑھ جاتی ہے. تو اس دور میں تو اور زیادہ ضروری ہے کہ آپ دن میں 5 وقت میں وضو کریں اور اس طرح پاکیزہ ہو جائیں, اپنے ہر عضو کو پاک کریں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں. اور میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً کم و بیش 1450 برس پہلے فرما دیا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کے باہر صاف پانی کی نہر ہو, کوئی اس میں نہائے دن میں 5 مرتبہ, تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ, نہیں باقی رہے گا. تو فرمایا کہ پھر دن میں جو 5 مرتبہ وضو کرے اور آ کر نماز پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظاہری میل سے بھی اس کے وجود کو پاک فرماتا ہے, اور گناہوں کے میل سے بھی اس کے وجود کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, بہت خوب, ماشاءاللہ. اور غریب ہونا عیب نہیں ہے, لیکن غلیظ ہونا باقاعدہ عیب ہے, اور اس کی وجہ سے آپ بھی نہیں ہو, آپ کے قریب کے لوگ بھی اس سے بڑے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ کو کسی کے بارے میں ہو کہ یہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں, بہت بڑے یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ بہت بڑے عالم دین ہیں, آپ پاس جائیں اور وہ بالکل پراگندہ حال ہو, اسمیل آ رہی ہو, آپ کیا کریں گے؟ کٹ جائیں گے, پیر چینج کر لیں گے. کیا بات, بہت اچھی بات ہوتی ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ, جسم پہ گرد چڑھی ہے, ہاتھوں پہ چڑھی ہے, چہرے پہ چڑھی ہے, نماز پنج گانا میرے حضور کا صدقہ. آپ بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صدقہ.
پاکیزگی، حضرت بڑے خوبصورت باتیں فرما رہے تھے. پاکیزگی انسان کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے نا، پاکیزگی کی بات ہے، ٹرانسپیرنسی کی بات، یہ سب ہے. لیکن دل کے اوپر بھی تو گرد ہے، اور اس گرد کا تو ذکر بھی روایات میں آیا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. یہ جو دل ہے، یہ جب پراگندہ ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا، اس کو صاف کرنے کے حوالے سے اسلام نے کیا کرا؟ دیکھیں، جب بدن کی طہارت کی بات ہو رہی ہے، صفائی کی بات ہو رہی ہے، نظافت کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارے پوری باڈی کے اندر جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے وہ ہمارا دل ہے، وہ ہمارا ہارٹ ہے. تو اس کی صفائی کی کتنی اہمیت ہوگی. وہ قلب جو رحمت الہی کا محبت بنتا ہے، جہاں اللہ کی رحمت نے نازل ہونا ہے بنیادی طور پر، تو اس قلب کی صفائی کا اہتمام اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور گناہ چھوڑ دو ظاہر و باطن. اس کی دو تفسیریں کی ہیں مفسرین نے. ایک تفسیر یہ ہے اس کی کہ گناہ چھوڑ دو علانیہ اور پوشیدہ، نہ سب کے سامنے گناہ کرو، نہ خلوت میں گناہ کرو. دوسری تفسیر اس کی مفسرین نے یہ فرمائی کہ گناہ چھوڑ دو ظاہری اور باطنی. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ جن کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے، باطنی گناہ وہ جن کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے. جو قلب سے متعلقہ گناہ ہیں، بدگمانی ہے، مسلمان سے کینہ رکھنا ہے، بغض رکھنا ہے، ریاکاری ہے، جو باطن سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، وہ جو باطنی گناہ ہیں، ان کو چھوڑنے کا حکم ہے. تو یعنی ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، مسلمان کے بغض اور کینے سے خالی ہونا چاہیے، دنیا کی محبت اس کے اندر رچی ہوئی ہو، اس سے خالی ہونا چاہیے. اللہ مومن تو میل سے دور ہوتا ہے، میل سے دور ہوتا ہے، یہ میل ہے. اور وہ بات حضور مفتی اعظم ہند نے کہی نا، شہزادہ اعلی حضرت نے، حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ. یہ اللہ کا گھر ہے، تو نے اس کے اندر دنیا کی خواہشیں بسا لی ہیں، اور سارے معاملات اللہ کی یاد کو فراموش کر کے دل میں تیرے گھر کیے ہوئے ہیں. اللہ کا گھر تھا، تو نے اس کو بت خانہ بنا دیا ہے، تو اس کو اللہ کی یاد کے لیے خالی کر دے، خالص کر دے. تو یہ جو قلب کی طہارت ہے، اسی لیے صوفیہ صافیہ اہمیت دیا کرتے تھے نا. اور ان کی دو اصطلاح ہیں، ایک اصطلاح ہے تخلیہ اور ایک اصطلاح ہے تحلیہ. تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنے کو. تو وہ کہتے ہیں پہلے قلب کو بندہ اللہ کے غیر کی یاد سے خالی کرے. جتنے معاملات قلب میں بسائے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد کو چھوڑ کے وہ سارے باہر کر دے، کھرچ کے نکال دے. جیسے برتن پہ کلی کی جاتی ہے تو پہلے کھرچ کے صاف کیا جاتا ہے، پھر کلی ہوتی ہے. تو ایسے ہی قلب کے اندر وہ کہتے ہیں رحمت خدا جانے کے لیے پہلے تخلیہ ضروری ہے، باطنی رذائل دور کرنا ضروری ہے، پھر تحلیہ ہو کہ اب اللہ کا بندہ ذکر کرے گا. لکل شیء سقالہ و سقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کا زنگ دور کرنے والی کوئی چیز ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. توبہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، دل کا زنگ دور ہوگا. اب تحلیہ، اب فضائل سے آراستہ، اب اللہ کی رحمت اندر آئے گی. جب اللہ کی رحمت نے اندر کوٹ ہونا ہے، ہدایت کی بات نے اثر کرنا ہے. آپ دیکھیں، ہمیں ہدایت کی بات معلوم ہوتی ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے. کیوں؟ کہ عمل کا تعلق، سٹیئرنگ جو ہے وہ دل کے پاس ہے، اور وہاں پہ گرد چڑھی ہوئی ہے، وہاں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، اور وہ ہدایت کی بات معلوم ہے لیکن ڈیٹا اندر ہے، فیڈ ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا. تو جب یہاں سے گرد دور ہو جائے گی، زنگ دور ہو جائے گا، معلومات تو پہلے ہی ہیں، اب ہدایت کی بات دل پہ اثر کرتی ہے، دل کے ذریعے عمل کرنا ہے. سٹیئرنگ نیٹ اینڈ کلین ہے، سامنے کا فرنٹ مرر بالکل صاف ہے، گاڑی بالکل صحیح رفتار کے ساتھ جائے گی. تو ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے ہر قسم کی برائی سے. بہت خوب مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب قبلہ، جس طرح وجود کا پاک ہونا ضروری ہے، اس طرح سوسائٹی، معاشرہ، ارد گرد کے لوگ، وضو کرتا ہوا شخص ویسے ہی اجلا لگ رہا ہوتا ہے، لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں. اور وہی بات حضرت نے فرمایا کہ وہ جو ایک بندہ قریب ہو، اسمیل آ رہی ہو، تو اس سے ویسے ہی دور. نماز میں بھی مطلب اریٹیٹنگ ہوتا ہے، مطلب عبادت میں بھی. تو جب لازم قرار دے دی معاشرہ، ارد گرد کے لوگ، سوسائٹی، اس کے اہتمام میں طہارت کے حوالے سے اسلام کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. جہاں پر جسم کی صفائی کا حکم دیا گیا، وہاں اطراف کی صفائی کا بھی حکم دیا گیا. نماز ہی کے لیے دیکھ لیجئے کہ نماز میں جو شرائط ہیں، طہارت ہے، تو طہارت اس جگہ کی بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے جہاں پر سجدہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اطراف کی پاکی، اطراف کا خیال رکھنا، یہ بھی ہمارے اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تب بھی تم پانی کا خیال رکھو، کیونکہ جو ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں، استعمال ہو کے ہم سے جدا ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے آلودگی پھیلتی ہے، گندگی پھیلتی ہے، اس کے برے اثرات ہوتے ہیں ہماری صحت پر بھی، ہماری آب و ہوا میں بھی. اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اپنے اطراف کی
صفائی رکھیں. اور اس صفائی کو اس حد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی کہ مسجد میں ایک شخص نے قضاء حاجت کی, لوگ اسے ڈانٹنے کے لیے اٹھے تو حضور علیہ السلام نے روک دیا. ایک تو اس لیے روکا کہ اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ بیچ میں اسے اٹھانا مناسب نہیں تھا, ہو سکتا ہے اسے کوئی اس کی وجہ سے مسئلہ پیش آتا. دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو اس جگہ پانی بہاؤ اور اسے صاف کر دو. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنی عبادت گاہوں کو بھی اور ہمیں اپنے گھروں کو بھی جہاں ہم جاتے ہیں اس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر ہمارا اطراف گندا ہوگا تو اس گندگی کے اثرات ہم پر بھی پڑیں گے. بہت سارے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے, کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں, گاڑیوں سے باہر چیزیں پھینکتے ہیں. یہی لوگ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر پتہ ہوتا ہے فائن لگنا ہے تو وہاں بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں. کیسے ڈسپلنڈ ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہم وہاں ڈسپلنڈ ہو رہے ہیں, ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ ہر جگہ کے لیے ہیں اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر ہم یہاں پر گندگی پھینکیں گے تو اس گندگی کا نقصان ہمیں ہی ہوگا, آب و ہوا پر اس کا اثر پڑے گا, ہمارے اطراف میں پڑے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماحول کے حوالے سے انسان پر جو اثر ہوتا ہے بہترین مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشبودار ماحول میں ہوگے تو خوشبو لے کر اٹھو گے, اور ایسے ماحول میں ہوگے کہ جہاں پر تپش ہوگی, آگ ہوگی, تو اس کے اثرات تمہارے اپنے اوپر پڑیں گے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسکول, کالج, یونیورسٹی, آفس, مسجد جہاں پر بھی ہیں وہاں صفائی کا خیال رکھیں, کیونکہ بسا اوقات ہمارے بعض ایکشنز کی وجہ سے دوسرے لوگ ہم سے بھی تنفر کا شکار ہوتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا بھی اس انداز سے دفاع کریں کہ ہمارا عمل بتائے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کا اجلا ہونا, آپ کا صاف ہونا, آپ کا خوشبودار ہونا, یہ محض آپ کے آس پاس کے لوگوں کے نہیں بلکہ ہر مکتب فکر, ہر مذہب اور کسی بھی رنگ اور نسل کا انسان ہو, جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ چلتا ہوا انسان خوشبوؤں کا جھونکا ہے تو وہ آپ کے تعاقب میں وہ ضرور یہ جاننا چاہے گا کہ کس مذہب کا ماننے والا ہے. اور اسے اگر معلوم چل جائے آپ کی شباہت سے تو وہ یقیناً آپ کے دین سے بھی اٹریکٹ ہوگا. یہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے کسی کو یہاں دعوت دینے کا. دعوت کے لیے آپ خود کو ایسا سنواریں, ایسا ریپریزنٹ کریں, آپ چلیں پھریں, لوگ آپ سے متاثر ہو کر آپ کے خدا کے ماننے کی طرف آ جائیں اور کہیں کہ بھائی یہ ظاہر ہے یہ جس دین کے ماننے والے ہیں, یہاں صفائی ستھرائی کا بڑا انتظام ہے. بندہ مومن بہت صاف ستھرا ہوتا ہے, اپنے ارد گرد بھی صفائی رکھتا ہے, اس طرح نہ یہاں کرتا ہے نہ وہاں کرتا ہے. بہرحال ایک اچھا وہاں بڑے مجبور ہوتے ہیں اغیار, دیار غیر میں مجبوری میں نہیں پھینک رہے ہوتے, دل تو بڑا کرتا ہے پھینک دیں لیکن پھینکتے نہیں ہیں. تو بات یہ کچھ چیزیں فطرت میں شامل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے آس پاس کی صفائی ستھرائی رکھنے کی توفیق عطا, خوف خدا اللہ ہمیں عطا فرمائے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر اسلام میں جسم پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک, جسم کیا ہوتا ہے؟ جسم پاک کو انسان کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, جسم تو پاک کر لیتا ہے. خون کو کیسے پاک, خون کو کیسے پاک کرے؟ اچھا یہ بھی سوال, سب خون پاک. اچھا چلے, وعلیکم السلام. ایک اور کوشچن ہمارے ساتھ. السلام علیکم کالر. چلے ٹھیک ہے, یہیں پر ہم ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ بریک کے بعد آپ بریک میں بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کے سامنے, سوال کیجئے, انشاءاللہ مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب آپ کے فقہی سوالات کے دیں گے جوابات بریک میں بھی اور بریک کے بعد بھی. کالر ہے, لے لوں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسجد کے نام, زمین کروانے کا طریقہ بھی بتا دیں اور جس جگہ مسجد لیا تھا سوال سے. یہ خاتون یہ سوال کل لیا تھا, آپ نے جواب نہیں سنا اس کا. طریقہ تو قانونی طور پر آپ پوچھیں گی نا. وہ تو قانونی طور پر پوچھ رہے ہیں, صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو. اچھا نہیں, مجھے اور یہ بتا دیں اس زمین پہ مسجد نہ بنواؤں تو دوسری مسجد کو اس کی آمدنی دیتی رہوں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے باہر جی کو ملائیں نہیں آپس میں. اب کیا چاہ رہی ہیں آپ یہ بتائیں؟ کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو زمین ہے نا اس کی آمدن مسجد جو اس کے نام ہو کسی اور مسجد کو دیتی رہوں. نہیں, آپ نے اس زمین کو مسجد قرار دے دی ہے نا کہ بھئی یہ مسجد کے لیے وقف ہے. جی ٹھیک ہے. تو میں کہتی ہوں وہاں مسجد نہ بن سکتی ہو, ساتھ مسجد ہو تو اس کو اس کی آمدنی دے سکتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. بریک میں بھی آپ ہمیں کال کیجئے, بریک کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کے لائیو ٹیلی فون کال کے سوالات اور جوابات.
خوش آمدید ناظرین. ہمیں الحمدللہ ہمارے نغمے سے بھی بڑی تقویت ملتی ہے اور ہم ان ہوتے ہیں آؤٹ ہوتے ہیں سیگمنٹ سے. آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بزم علماء میں سوالات مزید کریں گے, لائیو ٹیلی فون کالز ہم شامل کریں گے اور سوالات کے انشاءاللہ جوابات بھی دیں گے. جی ہمارے ساتھ کون ہے لائن پر؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. ٹیلی ویژن کا والیوم پلیز بند کر دیا کریں جب کال کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی آواز ریپیٹ ہوتی ہے, ہمیں بات کرنے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وہ صاحب تھوڑا سا لائن میں بھی ایشو آ رہا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے بھائی؟ ٹیلی ویژن کا والیوم یہ بند نہیں کر رہے ہیں. چلو صاحب آپ پہلے جواب دے دیں پھر میں اگلے کالرز کو بھی شامل. جی اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ جسم پاک ہے, خون کیسے پاک کریں؟ دیکھیں جسم تو آپ کا نہانے کے ذریعے پانی کے ذریعے پاک ہو جاتا ہے. خون جو ایک تو ڈاکٹری انداز میں پاک ہوتا ہے کہ بھائی وہ خون صاف کرنے کے لیے پورا کچھ چینجز کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ حلال کمائیں, حلال کھائیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ کا خون پاکیزہ رہے گا. کیا میں کالرز لے لوں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مقبول حسین بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. بھائی جناب بھائی کیا سوال ہے آپ کا سیالکوٹ سے؟ سر وضو جو ہے نا کن کن حالات میں ٹوٹ سکتا ہے اور غسل کن کن چیزوں پہ واجب ہے؟ ٹھیک ہے بتائیں گے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس سر بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے, کوئی کہتے ہیں کہ 20 تراویح پڑھنا جائز ہے اور کچھ کہتے ہیں 8. آپ ہمیں بتائیں کہ 8 پڑھنی چاہیے یا 20؟ بتاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی ہمارے یہاں نا پہلے ہمیشہ سے مفتی صاحب کی دعا ہوتی, اس وقت روزہ کھولنے کا دعا ہو جاتی, بعد میں روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے. اس بار جو ہے نا وہ 5 منٹ پہلے وہ دعا کے بعد روزہ کھولنے کا ٹائم. میری بہن کوئی اور سوال بھی ہے تو ذرا کر لیں آپ, ایک مرتبہ میں کر لیں نا. جی آپ جو بھی سوالات ہیں نا ایک مرتبہ کر لیں آپ. کوئی اور سوال بھی ہے آپ کا؟ آپ ایک مرتبہ میں کر لیا کریں سارے سوالات. آپ جب انسٹالمنٹس میں آتی ہیں دوسرے کالرز ہمارے رہ جاتے ہیں. میری بہن پلیز اس بات کا خیال رکھیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ سوال ہے قاری صاحب, جب جماعت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تراویحاں پڑھنی ہوتی ہیں یا جماعت کے ساتھ, وہ جو پیچھے بندہ ہے قاری صاحب کے ساتھ پیچھے, وہ ضروری وہ بھی سارا رپیٹ کرے مطلب الحمدللہ یا بتروں میں؟ مولانا آپ کو سمجھ آ رہی ہے عبد الباسط؟ آپ جی دوبارہ پوچھیے گا, ذرا آرام سے پوچھ لیں گی سوال. اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب جماعت کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا ہے, صحیح, عورتیں, اور ان کی ضروری ہے وہ رپیٹ کرتی رہے ساری نماز کہ وہ اللہ اکبر کرے, یا جب ذکر پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی پھر دعا قنوت پڑھنی ہوتی ہے, وہ بھی لازمی ہے. جماعت کے ساتھ آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ رہی ہیں؟ مسجد تراویحاں صحیح, اور وہ ساتھ رپیٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر وغیرہ مطلب نہیں بھی یاد رہتا, جا مطلب پڑھتا بندہ تھک بھی جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ ہم کتنی تراویحاں پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی تراویحاں پڑھ سکتے ہیں خواتین بہنیں؟ بالکل ٹھیک ہے بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آواز کیوں آج بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, کیا وجہ ہے؟ آواز بڑھائیں ذرا, آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی. جی بولیے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں عمران. تو میرا یہ سوال ہے کہ حدیث ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ, اس کا مجھے بتا دیں. کہہ رہے ہیں حدیث میں مرنے سے پہلے مر جاؤ, اس کا مجھے بتا دیں. اچھا چلیں, ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال بھائی؟ جی میرا وہ علماء سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہمارے پاس اگر مٹی نہ ہوا
تیمم کے لیے وضو کرنے کے لیے بھی اگر نہیں ہوا, پانی بھی نہیں ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, مٹی بھی دستیاب نہیں ہے, وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے, تو پھر کیا کر سکتے ہیں بتائیں گے بھائی. دیکھتے رہیے گا پروگرام, آپ کو انشاءاللہ جوابات کی طرف میں بس لے کے آ رہا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے لیکوریا کی وجہ سے 3 ماہ تک پیریڈ نہیں آتے. نہیں سمجھ آئی آپ کی بات, دوبارہ پوچھیے. اچھا وہ شاید بچے کی وجہ سے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں علم ہو کہ کوئی انسان جو ہے, میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ ایک میاں بیوی کے بیچ میں ایک وائف جو ہے, ان کی جو وائف ہیں وہ چوری کرتی ہیں پیسے وغیرہ اور اپنے میکے بھیجتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ میرے علم میں ہے. صحیح. تو مجھے اس ہسبینڈ کو بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیونکہ میں نے ان کو بتا دیا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور اس طرح سے ان کی چوری رک گئی ہے اور اب وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھا بھی دیا ہے. تو سوال یہ تھا کہ کیا ہمیں بتا دینا چاہیے اس طرح سے اگر ہم کسی کی چوری دیکھیں تو؟ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کی وائف کو متنبع کر کے روک دیا اس کام سے, وہ گھبرا گئی ہیں, لیکن اگر کبھی دیکھیں تو ہسبینڈ کو بتانا ٹھیک ہوگا یا نہیں, یہ پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ جی مطلب ہسبینڈ کو ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ چوری میں شریک ہوں گے. اچھا. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بتائیں گے تو میاں بیوی میں گڑبڑ نہ ہو جائے, تو اس طرح تو چوری. چلیں آپ کو اس کشمکش سے نکالتے ہیں انشاءاللہ, مفتی صاحب دیں گے جوابات. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا عثمان, آپ کو, قاری صاحب کو, مفتی صاحب کو, سب کو میری طرف سے بہت بہت دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم اور رمضان شریف مبارک. میں 3 سال سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, مجھے تو بہت لگاؤ ہو گیا آپ کے پروگرام سے, اللہ آپ کو عزت دے. اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے جو بہو ہے وہ 6 مہینے سے کہہ رہی ہے کہ میں نے نا کھلا لے لیا, بیٹے کو میرے پتہ ہی نہیں ہے نا. اچھا. تو میں کہتی ہے میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں. ہم لوگوں نے بہت مطلب جرگہ بھی لے کے گئے, لیکن ہم عدالت تک نہیں گئے, لیکن وہاں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلا ہو گئی ہے. آیا کیا اس طرح کھلا ہو جاتی ہے؟ میاں نے نہ سنیچر کی ہے نہ میاں کو پتا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی ٹیم بہت اچھی لگتی ہے مجھے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میں آپ کو چھوٹی سی 3 سی ایج تھی آپ کی جب سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. جی جی ماشاءاللہ. مجھے سوال کیا؟ آج میں 40 کی ہو گئی ہوں. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. چیز میں دیکھ رہی ہوں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. سوال ہے کوئی کویسچن؟ ہاں جی, سوال یہ ہے کہ ہر وقت ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے. 24 گھنٹے اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. وہ مختلف آیتیں پڑھتا ہے, 24 گھنٹے استغفار کرتا ہے. صحیح. تو کچھ مخالفین لوگ ہوتے ہیں جو کہ ذکر تو اللہ تعالیٰ کا ہے زبان پہ, لیکن وہ جو شخص لوگ ہیں وہ ہمارے دماغ میں گھسے ہیں. تو میں اس ذکر سے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں ذکر تمہارا کر رہی ہوں, اور یہ لوگ میرے دل میں ہیں, یہ تو غیر اللہ کو رکھا ہوا ہے. یعنی کہ وسوسوں کی بات کر رہی ہے, میرا خیال آپ بہت مخمصے کا شکار ہے. سوال وسوسے آتے ہیں نا لوگوں کے آپ کو جب آپ اللہ کا ذکر کرتی ہیں, یہ بول رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. آپ سوال کو ایسا میری بہن گھما دیا آپ نے کہ ہم بھی گھوم گئے, لیکن بہرحال پہنچ گئے نتیجے تک. چلیں ایک اور کویسچن ہے کسی کالر کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دعا مانگتی ہوں, رو کے مانگتی ہوں, لیکن میری زیادہ دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ بتا سکتے ہیں؟ میں رو کے اللہ کے حضور دعا مانگتی ہوں, قبول نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. اوہو غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. اگر آپ اجازت دیں جوابات کی طرف آ جاؤں, کافی سوالات جمع ہو گئے. مفتی صاحب جوابات کی طرف آئیے. اچھا, ایک بہن نے کہا کہ مسجد کے لیے زمین جو ہے وہ وقف کی تھی
اور اب میں چاہتی ہوں کہ دوسری مسجد کو وہاں سے کچھ اور بنا لوں اور وہاں سے پیسہ آئے اور میں دوسری مسجد جو قریب ہی ہے میں اس کی مدد کر دوں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا, آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ نہیں زمین مسجد کے لیے وقف کر دی ہے. اب جب آپ نے وقف کر دی ہے, آپ کی زمین ہے, تو اب وہ وقف ہو چکی ہے. میں نے کل بھی یا پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ وہ 7 زمینیں نیچے یعنی تحت الثری سے لے کر جو ہے وہ 7 آسمان تک وہ اب مسجد ہے, اس میں کچھ اور نہیں ہو سکتا, لیکن اس کو مسجد ہی بنانا ہوگا. صحیح. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس وقت وہاں پر بہت بڑی مسجد کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کم از کم وہاں پر نماز کی جگہ بنائیں اور اتنا ہو کہ لوگ وہاں پر آ کر نماز پڑھ سکیں اور اسے مسجد کہا جا سکے. اگر اب ضرورت نہیں بھی تو اس طرح کر لیں, پھر بعد میں جب وقت ہو ضرورت ہو تو پھر بڑی مسجد بنا لیں آپ. بالکل صحیح. لیکن بنانی مسجد ہے. اور اس کے بعد بہن نے کہا کہ محرم یا شعبان کے روزوں کی نیت کیسے ہوتی ہے؟ جس طرح نفلی روزوں کی نیت ہوتی ہے نا, تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی بھی نیت ہوتی ہے. ہاں یہی بات یاد رکھیں کہ ادائے رمضان کے روزوں کی نیت, نظر معین اور نفل, ان 3 کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں ان سب کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, رات کر لیں یا صبح تک کر لیں. صحیح. صبح سے اگر آگے معاملہ بڑھ گیا, یعنی مثال کے طور پر آپ نے صبح جو صبح ہوتی ہے اس وقت آپ نے نیت کر لینی ہے, لیکن اگر وقت آگے بڑھ گیا اور آپ زاویہ کبریٰ تک پہنچ گئے اور اس وقت آپ نے نیت کی تو پھر نہیں ہوگی. لیکن ادائے رمضان, نظر معین اور نفل, اس کی نیت جو ہے وہ زوال سے پہلے تک کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ عبادت کرتی ہوں لیکن ہسبینڈ بہت زیادہ روٹ رہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ اس کو عبادت کے ساتھ نہ جوڑیں. عبادت کا معاملہ الگ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کرتی ہیں تو اس میں کیا عبادت اس لیے کرتی ہیں کہ یہ ہسبینڈ میرے ساتھ صحیح رہیں, یہ معاملہ وہ آپ کا حق عبد ہے جو آپ ادا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ کا جی وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, وہ ادا کرنا ہے. اب اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی, لیکن تھوڑا سا دیکھنا یہ ہے کہ شوہر, دیکھیں آپ نے ایک طرفہ بات کی نا, ہم کبھی اس پر نہیں جاتے. ہو سکتا ہے کہ شوہر واقعی آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی غلطیاں ہوں, تو اب دیکھنا ہوگا کہ غلطی کس کی ہے. اچھا مزے کی بات یہ معاشرے میں ہمارے کہ غلطی جس کی ہوتی ہے وہ مانتا نہیں, وہ نہیں مانتا, وہ کہتا نہیں غلطی ان کی ہے. آپ کو ایک سوال یاد ہے, میں بہت زیادہ عبادت کرتی ہوں, میرے شوہر کہتے ہیں کہ اس کو مناسب کر لو, تو وہ میں صرف عبادت ہی کرتی رہتی. لہٰذا اگر شوہر غلط کر رہے ہیں تو ان کو صحیح کرنا چاہیے اور غلط نہیں کرنا چاہیے, اپنا رویہ روٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے اسے بھی دور کرنا چاہیے. محبتوں کے ساتھ چلیں گے تو گاڑی اس وقت چلے گی, ورنہ پھر اگر ایک بھی پیچھے ہٹ گیا, آگے پیچھے ہوا تو پھر معاملہ چل نہیں سکتے. بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے ایک سوال یہ ہوا کہ دل چاہتا ہے, میری بہن نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ پاس مسجد ہے وہاں تراویح پڑھوں, تو اب میں کیا کروں؟ بات یہ کہ وہاں پر اگر بڑی مسجد ہے, خواتین کے لیے بالکل علیحدہ انتظام کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور خواتین کے جو آنے جانے کا معاملہ ہے مسجد میں وہ بالکل انٹرنس ایگزٹ جو ہے وہ بالکل الگ ہے, تو وہاں پر آپ جائیں, امام کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں اگر انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے. اور اگر اہتمام نہیں ہے, چھوٹی مسجد ہے, انٹرنس اور ایگزٹ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا, تو پھر اس صورت میں آپ اپنے گھروں میں پڑھیں, جو کہ حکم ہے اپنے گھروں میں پڑھیں. خواتین کے لیے ایسا ہی ہے. اچھا پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک اپنی مسجد نبوی کے لیے کہ فرمایا کہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ مسجد سے بہتر اپنے گھر کے دالان میں, اور دالان سے بہتر یہاں تک کہ فرمایا کہ بالکل گھر کے روم میں پڑھے, یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی عورت کی نماز جتنا پردے کے اہتمام کے ساتھ ہو اتنی زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد جو ہے وہ پوچھا کہ ان کے بیٹے پر رمضان میں مصیبت آتی ہے. میری بہن یہ آپ کی ظاہر ہے کہ ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے, رمضان کا کیا تعلق, رمضان میں تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, تو اس لیے آپ اس چیز کو ذہن سے نکالیں. اب اگر اس پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ رہی ہے تو ذرا دیکھیں کہ کون سی ایسی غلطی ہو رہی ہے, کیا معاملہ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہی ہے, اور اس پر غور کریں. اور اگر کوئی غلطی نہیں ہے ان کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے, پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ و معمون فرمائے. اور اس کے لیے یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں, اور بیٹے سے کہ نماز کی پابندی کریں. آیت الکرسی جو ہے وہ صبح و شام ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ حفاظت ہوگی. اس کے بعد جو ہے سیلکوٹ
سے بھائی نے پوچھا کہ وضو کب ضروری ہے اور غسل کب ضروری ہے؟ جب آپ نے قرآن کو چھونا ہے تو وضو آپ کو ضروری ہے، نماز پڑھنی ہے وضو ضروری ہے، سجدہ تلاوت تو وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے غسل کس وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ نے فزیکل ریلیشن کیا ہے یا پھر خدا نخواستہ جو ہے وہ آپ کا کیا کہتے ہیں مادہ منویہ خارج ہوا ہے یا احتلام ہوا ہے، تو ان تمام صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ 20 تراویح ہے یا 8 تراویح ہے، تو یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کو ادا فرمایا، اور روایت یہی ہے کہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے بھی تراویح 20 رکعت پڑھی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کا یہ معمول، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 20 رکعت تراویح کو جماعت کے ساتھ ابی بن کعب کو فرمایا کہ آپ جماعت کروائیں پیچھے صحابہ کرام، اور آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ اور 20 رکعت تراویح میں سب سے اہم دلیل یہ بھی ہے، اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ پورے دن کی جو نمازیں ہیں نا، اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو وہ 20 بنتی ہے، تو اس طرح تعداد بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میرے خیال میں بریک ہے تو پھر بات اذان عصر کا وقفہ ہے، مصحف جو سوالات رہے گا وہ انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں شامل کر لیں گے۔ اذان عصر کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست دی لیونگ لیجنڈ آف نارتھ ورلڈ جناب الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب دیں گے، اور اس کے بعد ہوگی آپ سے معلومات یعنی کوئی اس شو میں ملاقات۔ روزے رکھیں گے ایسے ہم اس بارگاہ میں، بھوکا نہ کوئی سوئے گا اس پاک ماں